اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا سکس کلاس اردو ٹیچر حبیب اللہ ڈار UPS اجرو سے۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے چگل کھور لیسن کے کچھ پیرا یہاں پہ مکمل کیے۔ آج ہم اس کا لاسٹ پیرا پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ بھی اپنی کتابیں کھولیے ان کی اور یہ اس کی طرف دھیان دیجیے۔ تو آج ہمیں یہ لاسٹ پیرا پڑھنا ہے، تو میں اسے پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بھی دھیان دیجیے۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی۔ تو دوسرا دن جب آیا تو کسان کی بیوی کھیتوں میں کھانا لے کر گئی۔ روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس نے وہ روٹی رکھ کے کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی جو اس کا شوہر تھا۔ کسان بڑے غور سے اس کی حرکت کو دیکھنے لگا، تو کسان کا دھیان اپنی بیوی کی طرف اچھی طرح سے لگ گیا۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ تو اس کی بیوی نے یہ کوشش کی میں اپنے شوہر کے زیادہ نزدیک آؤں تاکہ میں یہ دریافت کر سکوں کہ میرا خاوند کوڑی ہے یا نہیں۔ اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا۔ جب اس کی بیوی آگے گئی تو کسان پیچھے چلا گیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ بیوی کو بھی یقین ہو گیا کہ نہیں، شاید دال میں کچھ کالا ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ جب کسان نے آگے اپنا ہاتھ کیا روٹی اٹھانے کے لیے تو اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ کسان جلدی پیچھے ہٹ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان کو بھی یقین ہونے لگا کہ نہیں، میری بیوی بھی پاگل ہو گئی، کیونکہ ان دونوں کو چگل کھور نے یہ بتایا تھا کہ آپ کی بیوی پاگل ہو گئی ہے، کسان کوڑی ہو گیا۔ تو یہ دونوں آپس میں چیک کرتے ہیں۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو بیوی نے ایک بار پھر کوشش کی، زبان نکالی، اس کے جسم کو چاٹنے کی کوشش کی۔ کسان نے آو دیکھا نہ تاؤ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ تو کسان نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بنا سوچے سمجھے کسان نے اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا۔ کسان کے سالے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے۔ تو کسان کے جو سالے تھے وہ آلریڈی چگل کھور کے کہنے پر کھیتوں میں بیٹھے تھے۔ یہ دیکھ کر باہر نکل کر آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کسان ہماری بہن کو مار رہا ہے تو یہ دیکھ کر وہ کسان پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے۔ دوسرے کھیت میں کسان کے بھائی بھی چھپے تھے، تو وہ یہ دیکھ کر اپنے بھائی کو پیٹتا دیکھ کر وہ بھی باہر نکل کر لڑائی میں شریک ہو گئے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ تو اس خاندان میں جو بھی تھا انہوں نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جو کھیتوں میں اور لوگ تھے جب بھی لڑ رہے تھے آپس میں، تو انہوں نے ان دونوں کو الگ الگ کیا۔ جب اس کا غصہ قدرے سے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تو لوگوں نے یہ کوشش کی کہ آخرکار یہ لڑ کیوں رہے ہیں، ذرا یہ معلوم کرے۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چگل کھور کی کارستانی ہے۔ جب سبوں نے اپنی اپنی داستان بتائی تو لاسٹ پہ یہ پتہ چلا کہ یہ سب چگل کھور کی کارستانی۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چگل کھور وہ گاؤں چھوڑ کر دور جا چکا تھا۔ جب یہ لوگ کسان کو ڈھونڈنے لگے تو کسان دوسرے گاؤں میں چلا گیا تھا، یہ گاؤں چھوڑ چکا تھا۔ سچ ہے کہ کسی نے چگل کھور ایک نہایت برا کام ہے۔ سچ یہ ہے کہ چگل خوری جو ہے وہ نہایت ہی برا کام ہے۔ چگل کھور کو اللہ سخت سزا دیتا اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔
چغل خور کو اللہ تعالیٰ بڑی سزا دے گا اور قیامت کے دن وہ بڑا رسوا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ آف لائن کلاس میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔